بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث کا لقب ایک مسئلے کے بعد ملا۔ ایک مسئلہ پر آ کر سب لوگ پنس گئے تھے۔ علماء نے بھی کہا کہ اس کا جواب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کا جواب بتا دیا۔ تب لوگوں نے ان سے متعلق کہا کہ یہ شخص غوثیت کے مقام پر فائز ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عبادت اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہو۔ اگر اس وقت پوری دنیا میں وہ عبادت کوئی کرے تو میری بیوی کو طلاق۔ اب اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ ذکر کر رہا ہے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ذکر نہ کر رہا ہو؟ اب اگر اس کی بیوی کو طلاق سے بچانا ہے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تمام علماء نے یہی کہا کہ اس کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو ہی جائے گی۔ پھر لوگ مسئلہ لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مسئلہ سن کر فرمایا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ بیت اللہ میں 5 منٹ کے لیے مطاف خالی کروا دو اور بتا دو کہ اس کی بیوی کی طلاق کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، پھر اس شخص کو بالکل قریب سے طواف کروا دو، اور 7 چکر لگوانا بھی ضروری نہیں، صرف 4 چکروں میں بھی طواف کی عبادت کا حکم لگ جائے گی، جو 5 منٹ میں ہو جائے گی۔ اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے۔ جب یہ شخص طواف کر رہا ہوگا تو پوری دنیا میں یہ اکیلا ہی اس عبادت کو کر رہا ہوگا۔ تب پتہ چلا کہ یہ آدمی دنیا میں لوگوں کو مسئلے اور ہدایت بتانے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ عرض یہ کہ اہل اللہ کی ایک قسم اہل ارشاد کہلاتی ہے، اس میں سب سے بڑے درجے والا قطب الارشاد کہلاتے ہیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ایک خوبصورت واقعہ۔ اب اس کے بعد شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا واقعہ سنیے۔ یہ پہلے پہلوانی کی روٹی کھاتے تھے، ولی اللہ نہیں تھے۔ ایک دن شاہ بغداد نے اعلان کیا کہ آج جنید بغدادی پہلوانی دکھائے گا، ہے کوئی جو مقابلہ میں آئے؟ ایک سید صاحب بڑے میاں کامتے ہوئے، گردن ہلتی ہوئی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں لڑوں گا ان سے۔ سب نے کہکہا لگایا، تالیاں بجائی، لیکن بادشاہ قانون سے مجبور تھا کہ جو آدمی خود کو مقابلے کے لیے پیش کر دے اس کو کیسے کہہ دے کہ نہیں، تم نہیں لڑ سکتے۔ لہذا بادشاہ نے سید صاحب کو اجازت دے دی۔ سید صاحب 60 برس کے تھے۔ جب کشتی کے لیے اترے تو جنید بغدادی بھی حیران، بادشاہ بھی حیران، ساری رعایا، ساری سلطنت کی پبلک حیران کہ یا اللہ یہ بڈھا کیسے لڑے گا۔ جب بڈھا اترا تو اس نے جنید بغدادی سے کہا کہ اپنا کان یہاں لاؤ، اور کان میں کہا کہ دیکھو میں تم سے جیت نہیں سکتا ہوں، بوڑھا ہوں، گردن ہل رہی ہے، کمزور ہوں، 10 دن سے کھانا نہیں کھایا، لیکن میں سید ہوں، میرے بچوں کو بھی فاقہ ہے۔ اگر تم آج اپنی عزت کو اللہ کے نبی کے عشق محبت میں قربان کر دو اور ہار جاؤ تو یہ انعام مجھے مل جائے گا، اور سال بھر کے لیے میری اور میرے بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، میرا قرضہ ادا ہو جائے گا،
اور جناب نبی کریم علیہ السلام تم سے خوش ہو جائیں گے۔ کیا تم اے جنید اپنی عزت کو اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا نہیں کر سکتے؟ جنید بغدادی نے دل میں سوچا کہ آج موقع اچھا ہے۔ شوق سے جنید بغدادی نے 2-4 ہاتھ ادھر ادھر چلائے، اپنا کرتب دکھایا تاکہ بادشاہ کو نورا کشتی معلوم نہ ہو، یعنی ملی بگت معلوم نہ ہو۔ جنید بغدادی نے خوب داند پیسے اور زور لگایا، مگر اوپر سے اندر سے طاقت استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اتنے میں گر گئے اور وہ سید صاحب سینے پر چڑھ گئے اور سارا انعام لے گئے۔ رات کو خواب میں جنید بغدادی کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جنید، تم نے اپنی عزت اور آبرو کو، اپنی بین الاقوامی شہرت کو، پورے بغداد میں اپنے نام اور جا کو میری اولاد کی محبت میں فدا کر دیا جو فاقہ سے تھی۔ آج تم اولیاء اللہ کے رجسٹر میں درج ہو گئے۔ جزاک اللہ۔